ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما وقال اللہ تبارک و تعالی وجعلنا النہار معاشا صدق اللہ العظیم۔ یہ معاشیات کے موضوع پر مقالہ ہے۔ اس میں پہلے معاشیات کی اہمیت ہے۔ معاشیات دور حاضر کا ایک اہم ترین موضوع ہے۔ اس وقت دنیا میں سیاسی کے ساتھ ساتھ معاشی ہلچل بھی موجود ہے۔ معاشی اتار چڑھاؤ کے نتیجے میں قوموں، ملکوں اور انسانی معاشروں کے عروج و زوال، ارتقاء اور اہمیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے زوال، یورپ کی نشأۃ ثانیہ، صنعتی انقلاب اور دنیا میں نئی طاقتوں کے ابھرنے سے پوری دنیا میں بالعموم اور تیسری دنیا کے اقوام میں بالخصوص مختلف انواع کے مسائل نے جنم لیا، جن میں بہت سے پیچیدہ معاشی مسائل حل کیے بغیر آج کی پسماندہ ممالک ترقی اور کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی۔ اس لیے عصر حاضر کے معاشی مسائل کے حل کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے رہنمائی لینا از حد ضروری ہے۔ اس موضوع پر محض ایک مختصر سا مضمون اس عنوان کے مختلف پہلوؤں کی وضاحت کے لیے کافی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ عنوان ایک وسیع مواد کا متقاضی ہے۔ اس مقالے میں صرف معاشی مسائل کی نشاندہی کی گئی ہے اور قرآن حکیم اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ دلائل اخذ کیے گئے ہیں جن پر غور کر کے ان مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ چونکہ دور حاضر کے ایک اہم ضرورت کے پیش نظر عنوان اہل علم کے لیے ایک مستقل میدان تحقیق ہے۔ اس لیے امید ہے کہ یہ مقالہ ان محققین حضرات کے لیے ایک سنگ میل کا کردار ادا کر سکے۔ معاشی مسائل کی اقسام۔ معاشی مسائل کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: معاشیات کے فکر و فلسفے کے مسائل اور معاشیات کے عملی نوعیت کے مسائل۔ تو پہلے معاشیات کے فکر و فلسفے کے مسائل زیر بحث لائے گئے ہیں۔ اسلام اپنا ایک مستقل معاشی نظام رکھتا ہے اور اس نظام کے بنیادی اصول یعنی اسلام کے معاشی نظام کا فکر و فلسفہ یا بنیادی افکار و نظریات قرآن حکیم نے پیش کیے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی اصولوں کے تحت ریاست مدینہ کا معاشی نظام قائم کیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین نے بھی وہی اصول پیش نظر رکھے اور بعد میں کم و بیش یہ سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن جب سے مسلمانوں کا عروج ختم ہوا، مسلمان ریاستیں کمزور ہوئیں اور یورپین اقوام ابھرنے لگیں، تو اس کے نتیجے میں ایک عالمگیر سرمایہ داری نظام نے جنم لیا۔ 1776 میں اسکاٹ لینڈ یعنی برطانیہ کے پروفیسر آدم سمتھ 1723 تا 1790 نے معاشی حقائق و نظریات کو جمع کر کے ایک کتاب اقوام دولت کی نوعیت اور وجوہات، جس کو دی نیچر اینڈ کازز آف ویلتھ آف نیشن لکھی، جس کو مختصر طور پر دولت اقوام یا دی ویلتھ آف نیشن کہا جاتا ہے۔ اس کتاب کو شہرت ملی جس کی بنا پر پروفیسر آدم سمتھ کو بابائے معاشیات کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اس کتاب کو مندرجہ ذیل 4 حصوں میں تقسیم کیا: پیدائشی دولت یعنی پروڈکشن آف ویلتھ، صرفی دولت یعنی کنزمپشن آف ویلتھ، تبادلہ دولت یعنی ایکسچینج آف ویلتھ، اور تقسیمی دولت یعنی ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ۔ سرمایہ داری نقطہ نظر سے پیدائشی دولت کے عمل میں 4 عاملین مانے گئے ہیں: ایک سرمایہ جس کو کیپٹل کہا جاتا ہے، محنت جس کو لیبر کہا جاتا ہے، زمین جس کو لینڈ کہا جاتا ہے، اور تنظیم جس کو آرگنائزیشن کہا جاتا ہے۔ ان عاملین میں سرمایہ کو فوقیت دی گئی، محنت کو سرمایہ کے تابع بنایا گیا، انسان کو بقول ارسطو معاشرتی حیوان یعنی سوشل اینیمل قرار دیا گیا، اور ان کے بنیادی ساخت میں صرف مادے کے عمل دخل کو تسلیم کیا گیا۔ انسان کی باطنی اور روحانی تقاضوں سے صرف نظر کیا گیا۔ مادی ترقی ہی انسان کی اصل ترقی سمجھا جانے لگا۔ اس مادی ترقی کے حصول کے لیے بنیادی ذریعہ دولت اور مال و زر تھا۔ چنانچہ دولت کی حصول کی ایک دوڑ شروع ہوئی اور حصولی دولت کے لیے طاقت کا استعمال کیا جانے لگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ طاقتور گروہوں نے دولت اور وسائل دولت پر قبضہ شروع کیا اور انسانی معاشرے جنگل کا نمونہ پیش کرنے لگے۔ سرمایہ داری نظام کا لازمی نتیجہ سماجی و معاشی طبقات کی کشمکش کی صورت میں ظاہر ہوا۔ امیر روز بروز امیر تر جبکہ غریب تر ہوتا چلا گیا۔ انسانوں کی کثیر آبادی ایک مختصر اور طاقتور قابض گروہ کے رحم و کرم پر جینے لگی۔
کسان محنت کش اور مزدور طبقہ بیلوں اور گدوں کی طرح کام کرتا لیکن بنیادی ضروریات سے بھی محروم رہتا تھا۔ ایسے حالات میں سرمایہ داری کے خلاف رد عمل ایک فطری امر تھا۔ چنانچہ جرمنی کے کارل مارکس نے داس کیپٹل لکھ کر آدم اسمتھ اور اپنے زمانے تک اس کے پیروکاروں کے معاشی تصورات اور ان تمام نظریوں کو باطل ثابت کر دیا جن پر سرمایہ دارانہ دنیا کی بنیاد قائم تھی۔ اس کے مقابلے میں سوشلزم کا تصور پیش کیا۔ سرمایہ دارانہ نظام کا استحصالی کردار۔ 4 عاملین پیدائش کی بنیاد پر سرمایہ دارانہ نظام کی لوٹ کسوٹ کو درج ذیل مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ صنعت سے جب ایک چیز گزر کر تیار ہوتی ہے تو اس پر 4 عاملین سرمایہ، زمین، محنت اور تنظیم کا کردار شامل ہوتا ہے۔ اگر اس پر کل خرچ مثلا 4 روپے آیا تو یہ اس طرح ہوا کہ اس پر 4 عاملین نے کام کیا، ہر ایک کو اس کا بدلہ معاوضہ ملے گا۔ سرمایہ کا بدلہ یا ریٹرن اسے سود کی صورت میں واپس کرنا پڑے گا۔ صنعت یا کمپنی کسی زمین پر قائم ہوگی تو زمین کا بدلہ لگان یا کرایہ کی صورت میں دینا ہوگا۔ اس میں مزدوروں نے کام کیا، ان کا بدلہ ان کی اجرت کی صورت میں دیا گیا۔ صنعت کے مالک نے چونکہ باقی 3 عاملین سے کام لیا اور ان کو منظم کیا، اس لیے ان کا بدلہ بھی اسے ملنا چاہیے۔ چنانچہ 4 روپے میں سے ہر ایک عامل کا اگر 1 روپیہ لگا لیا جائے تو اس طرح اس چیز کے بنانے پر کل خرچ 4 روپے ہوگا۔ یہ چیز جب مارکیٹ میں فروخت ہوگی تو 4 روپے میں نہیں بلکہ 1 روپیہ منافع لگا کر 5 روپے میں فروخت ہوگی، کیونکہ 4 روپے تو اس پر خرچ آیا ہے۔ اس طرح پیدائشی دولت کے عمل میں 4 عاملین پیدائش کا عمل دخل مان کر چیزوں کی قیمتوں میں غیر ضروری اخراجات شامل کر کے عام صارفین کو 2 روپے کی چیز 5 روپے میں ملتی ہے۔ اس پر مزید ظلم بالائے ظلم یہ کہ محنت کے نام پر جو معاوضہ مزدوروں میں تقسیم ہوتا ہے وہ 1 روپے کے بجائے سستے مزدور رکھ کر کمپنی کا مالک اپنے لیے بچا لیتا ہے، اور جہاں 2 افراد کی ضرورت ہو وہاں ایک مزدور سے ڈبل کام لے کر مزید بچت کی کوشش کرتا ہے۔ چونکہ جاگیرداری نظام سرمایہ داری نظام میں منتقل ہوا، اس لیے جاگیر یا زمین کے مالکان نے ہی صنعتیں قائم کی۔ سرمایہ بھی اسی کا ہے اور منظم بھی وہی کر رہا ہے۔ اس طرح بظاہر تو 4 عاملین ہیں لیکن دراصل سرمایہ صنعت کے مالک کا ہے، زمین بھی اسی کی ہے اور تنظیم بھی وہ خود ہے۔ اس طرح اخراجات کے مد میں فضول عاملین شامل کر کے سرمایہ دار اپنا ہی فائدہ سوچتا ہے، نہ کہ معاشرے اور اجتماع کا۔ چنانچہ صنعت یا مشین نے جہاں ایک طرف مادی ترقی کو تیز تر کر دیا تو دوسری طرف معاشرے کے اکثریتی گروہ عوام الناس اور محنت کش طبقے کا بے رحمی سے استحصال شروع کر دیا۔ مشین کی ایجاد نے انسانی مشقت میں کمی کرنے کے بجائے ایک طرف بے روزگاری پیدا کی۔ مشین کے آنے سے جہاں 100 آدمی کام کرتے تھے وہاں 1 آدمی نے لے لی اور 99 بے روزگار ہو گئے۔ دوسری طرف وہ 1 آدمی بھی مشین پر مالک کا ایسا نوکر ہوا جس کو ہر وقت نوکری سے نکالنے کا خطرہ دکھایا جاتا ہے اور اس سے زیادہ کام دیا جاتا ہے۔ اس طرح عام بے روزگاری کا فائدہ بھی سرمایہ دار کو پہنچتا ہے کہ اگر کمپنی میں کام کرنے والا ایک مزدور کم معاوضے پر زیادہ کام کرنے سے انکار کرتا ہے تو بہت سے مزدور ایسے دستیاب ہوتے ہیں جو فاقوں کے ہاتھوں اس سے بھی کم معاوضے پر کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اس طرح برسر روزگار محنت کش رضا بالجبر کی صورت میں کام کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ چنانچہ سرمایہ داری نظام کی ان خرابیوں کے رد عمل میں کارل مارکس نے جو معاشی تصور پیش کیا اس میں سرمایہ کو منجمد محنت قرار دیا، زمین کو اسٹیٹ کی ملکیت قرار دیا، تنظیم بھی اسٹیٹ کے ذمہ قرار دی، اس طرح محنت ہی کو اصل قرار دیا اور محنت کی بنیاد پر پیدائشی دولت، تقسیمی دولت، تبادلہ اور صرف دولت کے قوانین دیے۔ اس وقت دنیا میں وہ 2 نظام ہائی معیشت رائج ہیں، ایک کیپٹلزم یا سرمایہ داری نظامی معیشت اور دوسرا سوشلزم، کمیونزم یا اشتراکی نظامی معیشت۔ G7 ممالک یعنی امریکہ، برطانیہ، فرانس، اٹلی وغیرہ میں سرمایہ داری نظام قائم ہے، جبکہ روس، چین، کیوبا، شمالی کوریا وغیرہ ممالک میں سوشلزم طرز معیشت رائج ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے اور مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے کہ دنیا کو 1000 سال تک امن، سکون، خوشحالی
اور معاشی ترقی دینے والا دین اسلام آج معاشی لحاظ سے کامل طور پر دنیا میں کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ معاشیات انسانی زندگی کے احتیاجات کی تکمیل کا علم ہے۔ عموماً انسانی احتیاجات کو 3 درجوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: ضروریاتی زندگی، آسائشاتی زندگی اور تعیشاتی زندگی۔ پھر اس کے مقابلے میں اسلام کے اصول معاشیات کیا ہیں، تو وہ تفصیلات میں نہیں جاتا، صرف مختصر عنوانات ہی بتا دیتا ہوں کہ حق معیشت میں مساوات ہے۔ اسلام جو اصول دیتا ہے معاشیات کا، اس میں پہلا اصول حق معیشت میں مساوات ہے کہ معاشی بنیادی ضروریات سے معاشرے کا کوئی بھی فرد بشر محروم نہ رہے۔ درجات معیشت میں تفاوت ہے۔ دوسرا اصول اسلامی معاشی نظام کا یہ ہے کہ حق معیشت میں تو مساوات ہے، لیکن درجات میں تفاوت ہے۔ درجات میں یہ نہیں ہے کہ سب کے پاس دولت یکساں ہو، سب کے ذرائع اور سب کے استعداد جو ہے وہ یکساں ہوں، تو ایسا نہیں ہے، تو درجات معیشت میں تفاوت ہے۔ نمبر 3، تیسرا اصول احتکار اور اقتناص کی حرمت ہے۔ چوتھا اصول احتکار و اقتناص کی حرمت، تیسرا اصول، اور چوتھا فاسد نظامی معیشت کا انسداد اور سرمایہ اور محنت میں عادلانہ توازن ہے۔ یہ 4 اصول جو ہے وہ اسلام کے معاشی اصول ہیں۔ یہ بنیادی طور پر فکر و فلسفے کے جو مسائل ہیں وہ زیر بحث آئے گئے ہیں۔ تو اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اہل علم اس طرف متوجہ ہوں کہ اس وقت جو کیپٹلزم دنیا میں رائج ہے اس کا ٹیکنیکل بنیادوں پر جو ہے وہ مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے، تو یہ ضرورت ہے۔ تو آج اہل علم کو اس طرف متوجہ کیا گیا ہے تاکہ اس میں تحقیق کریں اور سرمایہ داری نظام کا ٹھوس تحقیقی بنیادوں پر اور ٹیکنیکل بنیادوں پر جو ہے اس کا جواب دیا جا سکے، اور اسی طریقے سے کمیونزم کے بھی خامیاں، خرابیاں اور ان کے بھی یعنی جو نقائص ہیں اس کا ازالہ کیا جا سکے۔ تو اس طرح یہ یعنی وہ مسائل ہیں جو یعنی فکر و فلسفے کے نوعیت کے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ یعنی عملی نوعیت کے مسائل کیا ہیں۔ عملی نوعیت کے مسائل تو بے شمار ہیں، بے انتہا ہیں، اس کا احاطہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ مثلا اس وقت بے روزگاری سب سے سر فہرست ہے۔ معاشرے میں بے روزگاری ہے، معاشرے میں سود ہے، معاشرے میں جو ہے وہ یعنی غربت ہے، معاشرے میں مہنگائی ہے، معاشرے میں جو ہے ہمارے یعنی زرعی ملک ہے اور زرعی اجناس کے لیے جو ہے وہ ہم خود کفیل نہیں ہے، بنجر زمینیں پڑی ہوئی ہیں، جاگیرداری نظام ہے، بہت سارے لوگوں کے پاس زمینیں ہی نہیں ہیں اور بہت سارے لوگوں کے پاس کئی ایکڑ تک ایسی زمینیں ہیں جو وہ زیر کاشت بھی نہیں لا سکتا۔ اس طریقے سے ہمارے پیداوار کم ہیں، ہمارے درآمدات جو ہے وہ زیادہ ہیں، ہمارے باہر ملکوں کو جو چیزیں ہم سپلائی کرتے ہیں وہ کم ہیں اور باہر ممالک سے جو چیزیں خریدتے ہیں وہ زیادہ ہیں۔ تو اس طریقے سے بے انتہا یعنی بہت سارے مسائل ہیں جس کی طویل فہرست ہے، لیکن یہ تمام مسائل جو ہے وہ حل نہیں کیے جا سکتے جب تک یعنی اسلام کے فکر و فلسفی کی بنیاد پر اسلام کا معاشی نظام قائم نہیں کیا جاتا۔ اس لیے آج جزوی طور پر معاشی حوالے سے کچھ مطالبے پیش کیے جاتے ہیں، مثلا سود کے خلاف جو ہے وہ تحریکیں چلتی ہیں، لیکن سود کا خاتمہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک معاشرے کے اندر سرمایہ داری نظام موجود ہے۔ اس لیے فکر و فلسفی کے اعتبار سے اسلام پورا ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسی کے کا معاشی نظام جب تک معاشرے میں قائم نہیں ہوگا اس وقت تک ہم اپنے معاشی عملی نوعیت کے مسائل حل نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اس مقالے میں جو ہے ان کی نشاندہی کر دی گئی ہے، پورا مقالہ پڑھنے کا وقت نہیں ہے، اس لیے اختصار کے ساتھ یہ چند چیزیں جو ہے وہ نمایاں آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے۔ ویسے قرآن و حدیث کے اس میں پورے دلائل یہ جو 4 اسلام کے حوالے سے معاشیات کے اصول بتائے گئے ہیں، تو اس میں پوری تفصیلات جو ہے وہ مقالے کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عملی طور پر یعنی اسلام کا معاشی نظام اپنے معاشرے میں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ یہ تھے مولانا فضل حادث صاحب جو معیشت کے حوالے